بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نفس کی قربانی کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی پیاری چیز، محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو۔ تو ثابت ہوا کہ بغیر پیاری چیز قربان کرنے کے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ناممکن ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ ہماری سب سے پیاری چیز کون سی ہے۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ یہ بات ہوئی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی، وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تو ہماری سب سے پیاری چیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ ہم نے جسے بڑی محبتوں سے پالا ہے وہ ہمارا نفس ہے، جو اپنی چلاتا ہے، اپنی منواتا ہے۔ اللہ رسول کی بات جو ہے وہ اس سے بھی روگردانی کر جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ نفس کی قربانی جو ہے یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ جانور کی قربانی ہم نے کر دی سال میں ایک دفعہ، عید الاضحیٰ ہو گئی، قربانی ہو گئی۔ اب یہ قربانی کا ظاہری جو عمل ہے وہ تو ہم نے کر دیا، تو اب باقی 12 مہینے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد یہ کہہ کر ہم فارغ ہو جائیں گے 3 دن کے لیے، اور اس کے بعد پھر قربانی کا تقاضا اللہ کی طرف سے ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ پورے 12 مہینے جو ہے ہم نے قربانی پیش کرنی ہے، نفس کی مخالفت کرنی ہے، نفس کی خواہشات پر چھری چلانی ہے۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ تو گفتار اور کردار میں اللہ کی برہان بن کر آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ باقی 12 مہینے یہ اگلے سال 9 ذوالحج تک ہم نے اس عمل سے گزرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کو قربانی چاہیے تھی، بکرا، چھترا، دمبا، گائے، اونٹ، وہ ہم نے ذبح کر دی تو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ تو ایک ظاہری پریکٹس ہے، اشارہ ہے اس طرف کہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھو، چیک کرو کہ اندر جو ہمارے وہ دمبا پالا ہوا ہے اس کے اوپر چھری پھری کہ نہیں پھری۔ جیسے وہ ہے نا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور کسی ابراہیم کی تلاش میں ہے، اور حکم ادھر یہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ دور کون سے ابراہیم کی تلاش میں ہے؟ کیونکہ نبی تو آنا کوئی نہیں۔ تو ثابت کیا ہوا؟ یہ دور کسی رہبر و رہنما کی تلاش میں ہے جو ہمیں راہ حق پر چلائے، اندر کے بتوں کو توڑوائے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمائندہ ہو۔ وہ ان کی سنت ہے نا بتوں کو توڑنا۔ تو یہ جو ہمارے اندر بت ہیں، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ سارا جہان ایک بت خانہ بنا ہوا ہے، صنم کدا بنا ہوا ہے، اس میں اتنے بت ہیں اور ان بتوں کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ تو ان بتوں کو توڑنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کسی ابراہیم کی، کسی مرد کلندر کی، کسی رہبر و رہنما کی، کسی مرشد کامل کی ضرورت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا نمائندہ، یعنی حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کا درجہ رکھیں گے، یعنی وہی کام کریں گے، وہی مشن ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں نے، نبیوں، رسولوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے کیا وہی حضور کے امت کے اولیاء نے، علماء نے یہی کام کرنا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو راہ حق پر چلانا ہے، ان کو نفس کے چکروں سے
نکالنا ہے. تو صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ باہر کا جہان بھی صنم کدہ بنا ہوا ہے اور ہمارے اندر کا جہان بھی صنم کدہ ہے. اندر بھی ہم نے بے شمار بت رکھے ہوئے ہیں پال کر، ان کو توڑنا ہے. تو پھر ہوگی سنت ابراہیمی. سنت ابراہیمی کسی کٹے کا، کسی وچھے کا، کسی اونٹ دمبے کی قربانی کا نام نہیں ہے. وہ اللہ کے خلیل بنے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست. تو وہ دوستی ان کی 12 مہینوں کے لیے ہوتی تھی کہ ایک دفعہ سال میں؟ بات سمجھ آ گئی؟ 12 مہینے اللہ کا منظور نظر بن کے رہنا ہے ہم نے، متقی صالح بندہ. تو اللہ کا اگر ہم نے پسندیدہ بندہ بننا ہے تو ہر حال میں اللہ کی منشا، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. اندر ہمارے کھچڑی پکتی رہتی ہے ہر وقت، حسد، بغض، کینہ، نفاق، غرور، تکبر، چغلی، غیبت، غصہ، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، ذات پات، قوم، قبیلے، برادری، یہ اتنے بت ہیں. پیسہ بھی ایک بت ہے، دولت بھی بت ہے، شہرت بھی بت ہے کہ ہم اس کو اگر لسٹ بنائیں تو وہ 360 سے آگے چلے جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو، اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کروایا تھا، توڑا تھا بتوں کو. تو یہ سنت رسول ہے. دل جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. قلوب المومنین ارشاد اللہ تعالیٰ، اللہ فرماتا ہے میں کائنات کی کسی چیز میں نہیں سما سکتا لیکن بندہ مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں. کائنات کی کسی چیز میں نہیں سما سکتا لیکن مرد مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. یہ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ویڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو. جو کوئی محرم دل دا ہووے سوئیو رمز پچھانے ہو. یہ اندر کا جو جہان ہے نا وہ بہت وسیع و عریض ہے لیکن پتہ نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے، کوئی رہنمائی کراتا نہیں ہے. کوئی کرائے کیسے جب کسی کو پتہ ہی نہیں؟ وہ آپ کو کیسے بتائے گا؟ بتائے گا تو وہ جو ان راستوں سے واقف ہوگا، جو اس سفر سے منزل تک پہنچا ہوا ہوگا. تو یہ جو اندر کی چالیں ہیں اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں گاڑی جب چلاتے ہیں کہ اس کے اندر پیٹرول نہیں ہے، کیوں؟ کہ وہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے، اس کا کانٹا بتاتے ہیں نا، آپ نے لیفٹ مڑنا ہے، رائٹ مڑنا ہے، اندر سارے اشارے آ رہے ہوتے ہیں. یہ جی اس کا انجن آئل کم ہو گیا، اس کی فلاں چیز کم ہو گئی. تو ہمارا جو اندر کا سسٹم ہے، اندر سے سگنل سارے آتے ہیں، اشارے آتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں. اس کو سمجھنا ہے. ہمارے آنکھیں، ہمارے کان، ہماری زبان، یہ سارا کچھ اللہ کے تابع جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. یہ جو ہم مسجد میں آ کر اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، وضو کرتے وقت ہاتھ دھوتے ہیں کہ یا اللہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لیجیے، آنکھیں دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، زبان دھوتے ہیں کہ یا اللہ یہ سارا کچھ جو ہے تیرے لیے ہے. تو یہ اللہ کے لیے اس کو پریکٹیکلی کرنا بھی ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اوپر نیچے ہو جانے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. تو دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا ہم کہیں منافقت تو نہیں کر رہے.